اور پھر جس طرح مودی جی خود ایئرپورٹ پہ گئے وہ محمد بن زید کو لینے کے لیے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے، تو وہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ بہت ساری باتیں یہاں پاکستان میں بھی اس کو لے کر ہو رہی ہیں، شمولیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس پر بحث چڑی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جب یہ چیزیں پتہ ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، پھر اس کا حل کیا ہے، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے، اس کی طرف دھیان کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ جو پاپولیشن ہے یعنی یو اے کی رفلی 35% آف دم از انڈیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ مندر بھی بن رہے ہیں، وہاں پہ اہلن مودی بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ، اب یہ وہ بہت بڑا 2024 میں جو ہوا تھا، اب یہ جب ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو آپ صرف نظر تو نہیں کر سکتے پھر اس سے۔ یہ ایک منظم ریاستی پالیسی کی نشاندہی کرتے ہیں جس میں مسلمان ہونا خود ایک جرم بنتا جا رہا ہے۔ چونکہ سعودی عرب کے ساتھ ریلیشننگ ہے، سعودی عرب کے ساتھ ان کی ذرا کہیں تناؤ آیا ہے تو وہ انڈیا کی طرف چل پڑے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا جمپ، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کنکلوژن کی طرف جمپ کریں۔ دیکھیں پاکستان کا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ پشڈ اس پہ انڈیا ہے نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں صداقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں نے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، اس ڈیفنس پیکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ ہوگا۔ بالکل۔ ہیلو دوستو، نمسکار، رائے نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو بھارت آئے یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا بھارت میں اتنا گرمجوشی سے سواگت اور بھارت یو اے ای میں ہوتی ڈیل دیکھ بھارت کے دشمن پاکستان کو زوردار مرچی لگی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے ٹھیکیدار بننے والے پاکستان کو یو اے ای کی بھارت کے ساتھ اتنی گہری دوستی اور لگاتار ایک کے بعد ایک ہوتی ڈیل دیکھ پاکستان کا درد لائیو ٹی وی پر صاف جھلکا ہے۔ اچھا، یو اے ای کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اگلا حصے دار ہوگا اس ڈیفنس پیکٹ کا، کیونکہ حملہ قطر پہ ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جب ایران نے حملہ کیا تھا قطر پر، اور پھر بلکہ اسرائیل نے ایک اٹیک کیا تھا قطر کے اوپر، تو اس کے بعد فوری طور پر یہ ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اب عرب کے دیگر جو پلیئرز ہیں جی سی سی کے، وہ بھی اس پیکٹ کا حصہ بنیں گے، لیکن یو اے ای کی طرف سے اب تک انٹرسٹ ظاہر نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہے توقعات ہیں۔ اس کے برعکس اب یو اے ای جا رہا ہے انڈیا کی طرف، اگرچہ یہ 2 گھنٹے کا دورہ، بہت لمبا دورہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی گلف نیوز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں انڈیا کے حوالے سے بڑے بڑے مضامین چھپے ہوئے ہیں، بڑا طول طویل ایک فیچر چھپا ہوا ہے کہ جناب اب گلف نیوز ایسا نہیں ہوتا کہ گلف نیوز اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے، گلف نیوز ان کا آپ یوں سمجھیے کہ سرکاری ترجمان ہے۔ تو جب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو اتنی ٹریڈ ہماری بڑھ چکی ہے، $100 بلین از اے ہیوج ٹریڈ دونوں ملکوں کے درمیان، تو لہٰذا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب ڈیفنس پیکٹ بھی ہو، ڈیفنس پیکٹ تو نہیں لیکن ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے، اور ماضی کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں افواج نے کس طرح صحرا میں جنگ لڑنے کا تجربہ کیا ہے، مشقیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات میں ایک اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جب یہ وزٹ پلان ہو رہا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اس کے لیے ذہن میں یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ اور پھر جس طرح مودی جی خود ایئرپورٹ پہ گئے وہ محمد بن زید کو لینے کے لیے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے، تو وہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ بالکل۔ تو تیسری بات لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ خود انڈیا کے اندر سے طرح طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں کہ جناب کمال ہو گیا اور آ گئے ہیں، تو ہمارے بہت بڑے پارٹنر ہیں، ہمارے انویسٹر ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے۔ تو ڈیفنس کوآپریشن اگرچہ اس فہرست میں جتنی بتائی جاتی ہے وہ آخر میں آتا ہے، لیکن کافی ڈیٹیل بڑے لیول کا نہیں ہے۔ لیکن اچھا حبیب صاحب، اسی طرح ہم جب یہ رائٹرز اور الجزیرہ کی رپورٹس پڑھ رہے تھے اور یہ جو تازہ یمن کانفلکٹ ہوا تھا، تو اس میں یہی تجزیہ تھا، اور ہم خود بھی دیکھ سکتے تھے کہ جو یو اے ای کی اپروچ تھی وہ یہی تھی کہ آرمڈ کانفلکٹ میں نہیں پڑنا، لیکن اکنامکلی وہ اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے تھے کہ اس کے بعد وہ اسپانسر بھی کر رہے تھے، اور یہ جس طرح پراپر اس طرح کے گروپس کو، جس طرح ایس ٹی سی تھا، ان کو وہ اسپانسر کر رہے تھے ہر لحاظ سے، یعنی ان خود سے آن دا گراؤنڈ وہ نہیں لڑ رہے تھے، لیکن ان کو پوری فائنینشیل سپورٹ تھی، آرمز بھی تھے، ویپنز بھی تھے، ہر چیز، ہر بیکنگ تھی۔ اب اگر انڈیا کے ساتھ یو اے ای جا کے مطلب ٹریڈ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈیفینس انڈسٹری
में भी कोऑपरेशन करने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस फील्ड में पहले नहीं थे, नाउ दे वांट टू इनहांस देयर कैपेबिलिटीज इन दैट फील्ड एज वेल। डिफेंस साइड पे भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। देखिए अगर हम देखें ना तो जो GCC मुल्क है ना, ये जो अरब की तेल निकालने वाली है, जिन्हें खलीजी रियासतें कहा जाता है, इन मुल्कों के लिए जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो अमेरिका है। अमेरिका ने इनके हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे रखी है। अच्छा, अमेरिका इस ज़मानत के इवज़ उनसे ये चाहता है कि आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें, और वो इन्वेस्टमेंट किस तरह की कि अमेरिकन इक्विपमेंट ख़रीदें। तरह तरह का अमेरिकन इक्विपमेंट है जो सऊदी अरब में भी पड़ा हुआ है, UAE में भी किसी हद तक पड़ा हुआ है, और इसी तरह कतर में भी पड़ा। कतर में तो अल उदैद एयर बेस भी है, पूरा बेस है, मिलिट्री बेस है। अब जब हम इन चीज़ों को मिला के देखते हैं तो उसमें लगता ऐसे है कि शायद सिक्योरिटी के हवाले से बहुत आगे तक ना जा सके भारत के साथ UAE। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि क्या UAE सऊदी अरब से लड़ना चाहता है? तो ऐसा तो कोई ऐसा नहीं लगता, ऐसा तो नहीं लगता। ठीक है, क्या UAE कतर के साथ लड़ना चाहता है? वो भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। बहरीन है, उसके साथ लड़ना चाहता है? वो भी नहीं है। ठीक है, उसकी सरहदें मस्कत के साथ मिलती हैं, क्या ओमान के साथ लड़ना चाहता है? वो भी सूरत हाल ऐसी नहीं है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो उसका जो डिफेंस पैक्ट है या डिफेंस कोऑपरेशन है, उसे को बहुत इस तरह की ज़रूरत नज़र नहीं आती कि वो भारत के साथ किसी ऐसी अरेंजमेंट में जाए कि जिसमें भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि तो भारत ने अब वहाँ पे जो पॉपुलेशन है यानी UAE की, रफली 35% ऑफ देम इज इंडिया। ठीक है, वहाँ पे मंदिर भी बन रहे हैं, वहाँ पे अहलन मोदी भी हो चुका है एक दफ़ा। अब ये वो बहुत बड़ा 2024 में जो हुआ था। अब ये जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो आप सरफे नज़र तो नहीं कर सकते फिर इससे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो माफ़ कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो शायद अभी पूरी तरह वाज़े नहीं है, क्योंकि जितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट UAE कर रहा है और फिर जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वो कोई खाली इल्लत तो नहीं लगती। और किसी मुल्क का किसी मुल्क के शहरियों का दूसरे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में होना बज़ाते खुद एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन को जन्म दे देता है ना। अच्छा हबीब साहब, अब ये दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। जो ट्रंप ने कहा पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी कि वो ज्वाइन करें ट्रंप का जो ये गज़ा पीस बोर्ड है, तो इसके हवाले से आपको क्या लगता है कि इंडिया का कोई इंटरेस्ट होगा टू बी अ पार्ट ऑफ इट? क्योंकि वैसे भी मोदी और ट्रंप के दरमियान में ताल्लुकात हमें पता है कि कुछ बहुत ज़्यादा खुशगवार तो नहीं रहे पिछले कुछ अरसे से, एक दूसरे पे तनकीद करते हुए हमें नजर एक दूसरे पे तो नहीं, सिर्फ ट्रंप ही कर रहे हैं। चले मोदी ने खामोशी इख्तियार की तो वो भी एक तरह की एक्सेप्टेंस ही है बहरहाल। तो अब आपको क्या लगता है कि इंडिया विल हैव एनी इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग दैट या नहीं? देखिए, एक तो यह है कि पीस बोर्ड के अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो अजीबो गरीब है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके ताहयात चेयरमैन होंगे। अच्छा, $1 अरब इसमें आने की फीस है। अच्छा, 60 मुल्कों को अब तक बताया जा रहा है कि इन्होंने दावतें भेजी। पाकिस्तान तो फिर बाहर है। अच्छा, 60 मुल्क अगर ये बना ले तो एक नई अक़वाम मुत्तहिदा है, यानी फिर तो आप इसको अक़वाम मुत्तहिदा की क्या ज़रूरत है? ये तो नेटो से बड़ा कोई इत्तेहाद बन रहा है।